اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی یہ روز کا معمول تھا۔ وہ 12 بجتے ہی کمرے سے نکل جایا کرتے تھے کیونکہ ان کے والد کو فالج تھا۔ وہ ان کو دوائیں دینے جایا کرتے تھے، پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا کرتے تھے جب تک میں سو چکی ہوتی تھی۔ کیونکہ میری شادی کو صرف 1 ہفتہ ہوا تھا تو میں ان سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا کرتے ہیں۔ بھلا اپنی نئی نویلی دلہن کو کون اس طرح راتوں کو اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے؟ مگر میرے لب سلے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے سمجھایا تھا کہ شوہر کو اس کے گھر کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ خود کو بدل لینا مگر شوہر کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنی ماں کی ان نصیحتوں کو پلو سے باندھے ہوئے تھی، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں۔ نہ جانے اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ مجھے تو آج تک اپنے سسر کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے تو ان کا بی پی گھبراہٹ سے بڑھنے لگ جاتا اور دھڑکن بھی بڑھ جاتی تھی یا کم ہو جاتی تھی۔ تبھی وہ اکیلے ہی وہاں جاتے تھے۔ میرے سسر کو غذا بھی وہی کھلا دیا کرتے تھے، لیکن آج مجھے بہت کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان کی بہو تھی مگر آج تک میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ ان کے کمرے میں تالا لگا دیا جاتا تھا اور چابی بھی ان کے پاس ہی تھی۔ انہی سوچوں میں فجر کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح میں جان کر رہوں گی، اسی لیے راہب کے آفس جاتے ہی میں اپنے سسر کے کمرے تک آئی تھی۔ میں نے لاک کھولنے کی بہت کوشش کی مگر مجھ سے نہ کھلا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اور دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہی نہیں ایک سایہ سا بھی محسوس ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے زور سے دروازہ بند کیا۔ خوف اور دہشت سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ سسر جی تو اپنے پلنگ سے ہل بھی نہیں پاتے تھے۔ یہ بات مجھے راہب نے بتائی تھی، اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے سوپ بنا کر رکھا کرتی تھی، اور شام کو راہب کمرے میں جا کر ان کو پلا آتے تھے۔ اور یہ خیال مجھے کسی طور پر سکون لینے نہیں دے رہا تھا کہ کمرے میں کوئی تھا جو چل پھر سکتا تھا، اور اگر وہ میرے سسر تھے تو وہ کیوں اس طرح کا ناٹک کر رہے تھے؟ اگر وہ چل سکتے تھے تو یہ دھوکہ کس لیے؟ یہ خیالات مجھے اب سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے آج رات بھی جاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا اور اب میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کو نیند نہیں آئی تھی تو اب آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ کمرے کو اچھے سے لاک کر دیا تھا کہ کہیں کوئی میرے کمرے میں نہ آ جائے۔ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور شام کے 4 بجے کھلی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو جھٹکا کھا کر اٹھی اور کچن کی جانب بھاگی۔ جلدی کچھ کباب تل لیے اور چائنیز رائس بھی بنا لیے جو راہب کو بہت پسند تھے۔ ویسے بھی جب سے میں اس گھر میں آئی تھی تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا جو میرے ناز اٹھاتا۔ تبھی میں نے دوسرے دن سے ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ اپنے سسر کے لیے سوپ بناتے وقت میرا دل کٹ رہا تھا۔ آخر وہ کیوں اس طرح کا ناٹک کر رہے تھے؟ اور راہب تھا کہ ان کے کام میں نہ جانے کب سے آیا ہوا تھا۔ میرا دل جل رہا تھا مگر میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں کار کا ہارن سنائی دیے۔ میں اپنے خیالات سے ایسے چونک پڑی۔ وہ اندر آ گئے تھے۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، وہ کہ اندر کیسے آئے تھے جبکہ میں نے تو گیٹ کھولا ہی نہ تھا۔ اینی تم نے گیٹ کیوں کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کیا میں نے تو نہیں کھولا؟ نہیں، میں تو بند کر کے آئی تھی، میں نے حیرت سے کہا۔ وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نہ جانے کیوں ہڑبڑا گئی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں تو میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے گھبرا کر کہا اور کھانا لگانے چلی گئی۔ آخر کیسے میں گیٹ بند کرنا بھول گئی تھی؟ میں سوچنے لگی کیا واقعی میں نے گیٹ بند نہیں کیا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اتنے میں راہب نے آواز لگائی، کہاں رہ گئی؟ جلدی ابا کا سوپ لاؤ۔ میں نے جلدی سے سوپ پیالے میں انڈیلا اور چمچ رکھا اور راہب کی جانب چلی گئی۔ انہوں نے جلدی سے ٹرے پکڑی اور کمرے میں چلے گئے۔ میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر دروازہ کھلنے سے پہلے راہب نے مجھے اپنا فون دیا اور بولے، یہ چارجنگ پر لگا دو۔ میں نہ چاہتے ہوئے فون لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانے کے لیے فون دیا تھا؟ میں خود سے پھر پوچھنے لگی۔ میں انہی سوچوں میں لگی ہوئی تھی کہ راہب واپس آ گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت جلدی ان کو سوپ پلا کر آ جاتے تھے، بس رات کو دیر تک وہاں رہتے تھے۔ راہب نے آج کھانا نہیں کھایا اور آتے ہی لیٹ گئے تھے۔ میں کمرے سے نکل آئی تھی۔ اب میں بس رات کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ جو کچھ بھی تھا اب مجھے باخبر رہنا تھا، اور ادھر ادھر کے کاموں میں وہ وقت بھی آ گیا۔ راہب مجھے مسکرا کر کہنے لگے، اینی اب تم آرام کرو، میں ابا کو دوائیں دینے جا رہا ہوں۔ میں نے ان کو لائٹ آف کرنے کا کہا اور سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میں نے دیکھا لاؤنج کی لائٹ بھی آف تھی۔ اب میں ہمت کر کے باہر نکلی تھی اور دبے پاؤں سسر کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے خوف بھی بہت ہو رہا تھا مگر میرا خوف بھی آج مجھے آگے جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک جنون سر پر سوار تھا کہ آج پتہ لگاؤں گی کہ راہب کمرے میں جا چکے تھے اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ میں بہت آہستگی سے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اسی وقت مجھے اچانک ایک آواز سنائی دی جیسے کسی نے کچھ گرایا ہو۔
اور جو آواز میں نے سنی تھی وہ راہب کی تھی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرا جسم پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ خوف اور دہشت سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نہ جانے کیسے وہاں سے کھسکتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی۔ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ آواز واقعی راہب کی تھی۔ تھر تھر کانپتی ہوئی میں اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور اتنی گرمی میں بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے کمبل کھینچ کر اپنے اوپر ڈال لیا، جبکہ ابھی اے سی بھی بند تھا اور کمرے میں اچھی خاصی گرمی تھی۔ منہ تک کمبل اوڑے میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ میرے والدین نے مجھے کس جہنم میں جھونک دیا تھا، یہ خیال بار بار آ رہا تھا۔ نیند تو خاک آنی تھی، اب بس ایک ہی خوف تھا، راہب کمرے میں واپس آ جائیں گے۔ مگر آج میری قسمت اچھی تھی کہ وہ ساری رات کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ آتے ہی کہے گا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ساری رات، کیونکہ یہی بہانہ وہ ایک بار پہلے بھی کر چکے تھے۔ غم، غصہ، خوف، پچھتاوا، نہ جانے کتنے احساسات میرے اندر امنڈ رہے تھے۔ سانس تک لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا جب 1 ماہ پہلے ہی میرا نکاح تھا میرے کزن رمیز کے ساتھ۔ اسے میں سخت ناپسند کرتی تھی، مگر ابا کو بڑا اشتیاق تھا کہ اپنی بہن کے بیٹے کو ہی داماد بنانا تھا۔ میں اور اماں دونوں ہی اس رشتے پر راضی نہ تھے، مگر ابا کی ضد کے آگے مجبور رمیز کی دلہن بننے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن عین نکاح کے وقت وہاں پولیس آ گئی اور رمیز کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ ہم سب کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے اور وہ اسے لے گئے۔ مجھے سکون بھی ملا تھا کہ جان چھٹی میری رمیز سے، مگر لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، چاہے جس کا بھی قصور ہو۔ بارات تو میری ہی واپس گئی تھی، یہ خیال آتے ہی زاروں کو تار رونے لگی۔ مجھے دیکھ کر اماں ابا بھی رو پڑے تھے۔ تبھی مہمانوں میں سے ایک شخص آگے آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس نے ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چچا آپ پریشان نہ ہو، میں کروں گا آپ کی بیٹی سے نکاح۔ یہ وہ الفاظ تھے جسے سن کر ابا نے حیرت سے اپنا دل تھام لیا، اور سارے مہمان حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے بہت عالیشان لباس پہن رکھا تھا، اس کا پورا حلیہ بتا رہا تھا کہ کسی بڑے گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ پورے مجموعے میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے آنے کی کوشش میں لگے تھے تاکہ وہ اس انجان فرشتے کو دیکھ سکیں جو ایک غریب کی عزت رکھنے کے لیے اس کی بیٹی کو بیانے پر رضامند تھا۔ یہاں تک کہ میری اپنی ماں مجھے چھوڑ کر آگے بڑھی تھی کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ ابا تو بہت زیادہ حیرت میں مبتلا تھے، کہنا کچھ چاہتے تھے اور زبان سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ غرض کے ہر طرح کی باتیں ہونے لگی، مگر اس نے ایک بندے کو جواب تک نہ دیا۔ تبھی نکاح خواں آگے آئے اور ابا کا ہاتھ تھام کر پوچھا، علیم الدین ہوش کرو، یہ بھلا انسان تمہاری بیٹی سے نکاح کو راضی ہے اور تم ہو کے آئیں بائیں شائیں کیے جا رہے ہو۔ تب ابا کو ہوش آیا اور راہب کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا، سرکار آپ یہ قربانی نہ دیں، ہمارا آپ کا کیا جوڑ۔ ابا رونے لگے اور میں نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ابا کی فیکٹری کے مالک تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، لیکن راہب نے نکاح خواں کو نکاح پڑھنے کا کہا۔ یوں ایجاب و قبول ہوا اور میں قرۃ المنیر راہب بن گئی۔ افراتفری میں میری رخصتی ہوئی تھی اور میں اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا میرے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ کہاں رمیز جیسا شرابی کبابی اور کہاں راہب جیسا مالدار عزت دار، وہ شخص جسے دنیا سلام کیا کرتی تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے گھر میں موجود تھی، مگر اس کے والد کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود انہوں نے گھر میں کوئی ملازم تک نہیں رکھا تھا۔ سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی میں، ویسے بھی مجھے تو اس سے زیادہ محنت و مشقت والے کام کرنے کی عادت تھی۔ ابا کے گھر پر پورے ٹبرے کے کپڑے میں اکیلے اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی، جبکہ یہاں تو آٹومیٹک واشنگ مشین تھی۔ ابا کے گھر کوئلے پھونک پھونک کر گھر بھر کا کھانا پکایا کرتی تھی، یہاں تو بس 3 جنوں کا کھانا بنتا، وہ بھی ہر سہولت موجود تھی اور فریج بھرا پڑا تھا، طرح طرح کے لوازمات تھے۔ اور یہی نہیں، ابا کے گھر بنا پنکھے کے صحن میں ساری رات مجھے مچھر کاٹا کرتے تھے، جبکہ یہاں پر اے سی کی ٹھنڈک تھی، نرم گرم بستر تھا، دنیا جہاں کی ہر نعمت تھی۔ اور راہب بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن جب سے میں یہاں آئی تھی ایک بار بھی میکے نہ جا سکی تھی اور نہ ہی اپنے اماں ابا سے کوئی بات ہوئی تھی، مگر راہب ان کی خیر خبر دیا کرتے تھے۔ مگر آج مجھے ہر بات میں ایک نئے پہلو نظر آ رہا تھا۔ آخر ایسا کیا راستہ جو یہاں کوئی ملازم تو کیا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ ساری چیزیں راہب خود ہی لایا کرتے تھے، جبکہ میں نے تو کوئی ڈاکٹر اور نرس تک کو نہ دیکھا تھا جو راہب کی والد کی دیکھ بھال کر سکتا۔ شاید آج مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں کوئی ملازم کیوں نہیں تھا۔ اب اس رات سے مجھے ہی پردہ ہٹانا تھا اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کی اذان کے بعد میں کافی دیر سے راہب کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج بھی وہ بہت دیر لگا رہا تھا۔ حسب معمول سے 2 گھنٹے ہونے والے تھے، مگر میں آج بھی ہمیشہ کی طرح سوئی نہیں تھی، کیونکہ راہب کے آفس جاتے ہی میں گہری نیند سو گئی تھی اور شام تک سوتی رہی تھی۔ تبھی آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اپنی نیند دوپہر کو ہی پوری کر لیا کروں گی۔ میں آج بڑے تحمل سے راہب کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی چیخ سنائی دی۔ رات کے اس پہر اس طرح کی آواز سن کر کوئی بھی گھبرا جاتا، اور میں تو اپنے کمرے میں کب سے اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا، میری سانس بہت تیز ہو گئی تھی، دھڑکن تو اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اتنے خوف کی وجہ سے میں بیڈ سے نیچے نہ اتر سکی، کیونکہ میرا دل بند ہوا جا رہا تھا۔
راہب بھی نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ جلدی واپس آ جائے۔ کافی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور راہب آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے کسی سے لڑ کر آئے ہوں۔ ماتھے پر پسینہ تھا، قمیض دامن پر سے پھٹی ہوئی تھی اور ان کے بازو پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ یہ کیا ہوا راہب؟ میں دہشت زدہ سے ان کو دیکھ کر بولی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ فاقع ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس وقت جاگ رہی ہوں گی۔ مجھے اپنی جانب دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹے تھے۔ ان کی اس حرکت پر میں سخت حیران تھی۔ اب تک جاگ رہی ہو تم؟ یعنی ان کا لہجہ بھی کچھ بدلا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نظر کا چشمہ بھی نہیں پہن رکھا تھا، جو وہ کبھی بھی نہیں اتارا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جس شخص کے سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے میرا شوہر نہیں لگ رہا تھا۔ اس شخص کو تو شاید میں جانتی بھی نہیں تھی۔ میں بس الجھن بھری نگاہوں سے ان کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر واش روم میں جا چکے تھے اور میں بھول ہی چکی تھی کہ کچھ دیر پہلے کس طرح سے خوف سے میں کانپ رہی تھی۔ مگر اس وقت مجھے اپنے شوہر کا حلیہ اور رویہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ یا خدا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ روز ہی اس حلیے میں آیا کرتے تھے؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلے تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اور ہاتھ منہ دھو کر فریش لگ رہے تھے۔ اب ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی اور آنکھوں میں وہی نظر کا چشمہ جو وہ کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں اتارا کرتے تھے۔ مگر آج وہ کچھ دیر پہلے اسی چشمے کے بغیر اندر آئے تھے، جبکہ بیڈ روم سے جاتے وقت انہوں نے چشمہ پہن رکھا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پلیز لائٹ آف کر دو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی لائٹ آف کر دی اور بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی۔ آج مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس وقت جاگ رہی تھی اور کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ میں نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، آخر وہ آواز کس کی تھی؟ شاید کسی عورت کی چیخ تھی، اور وہ دہاڑ تھی کسی مرد کی۔ اور وہ مرد کون تھا؟ یہ سوچ کر مجھے اور زیادہ خوف آئے جا رہا تھا۔ اوپر سے راہب کا حلیہ بھی میرے شک کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں اب سو نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ رات جان کر ہی رہوں، مگر اس وقت تو خوف کے مارے میں کمرے سے باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ راہب بھی انتہائی رازداری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کارپٹ پر ان کے قدموں کی چاپ تو سنائی نہ دے سکتی تھی، مگر میں محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اے سی آن کر دیا۔ شاید مجھے کمبل اوڑھے دیکھا تھا، یا پھر ان کو کمرے میں حبس محسوس ہوا ہوگا۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد راہب نہا دھو کر تیار ہو گئے تھے۔ ان کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اب وہ آفس جانے والے تھے، مگر میں نے اب تک خود کو کمبل میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں اس انسان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور جو نہ جانے کب سے مجھے دھوکہ دیے جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے تھے، مگر مجھے سوتا سمجھ کر وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گئے تھے۔ میں تو کب سے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے کمبل دور پھینکا اور اے سی کی ٹھنڈک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سخت گرمی میں بھی خوف کے مارے سردی کیسے لگ سکتی ہے۔ میں نہا دھو کر فریش ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ آج میں نے اپنے لیے بہت عمدہ ناشتہ تیار کرنے کا سوچا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ اس گھر سے نکلنا شاید ممکن نہ تھا، مگر یہاں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کام آ سکتی تھی۔ میں نے کچن کے ہر کیبنٹ کو کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ آج تقریباً 10-11 دن بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں اس گھر میں قید ہو چکی ہوں۔ یہاں سے نکلنا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا اور آخرکار مجھے اپنے کمرے سے کچھ ادویات مل ہی گئی، جو شاید کبھی کبھار راہب استعمال کیا کرتے تھے۔ جن میں ایک ایسی گولی بھی تھی جو ابا کئی بار اماں کو لا کر دیتے تھے جب ان کے سر میں شدید درد ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے، سلمہ، یہ نیند کی گولیاں ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے جب بھی درد ہو یہ کھا لیا کرو، پھر درد بھی کم ہوگا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ میں 8ویں کلاس تک پڑھی ہوئی تھی، تبھی مجھے اس کا نام بھی یاد رہ گیا تھا۔ میں نے وہ گولیاں چھپا کر کچن میں رکھ لی۔ اب مجھے شام کا انتظار تھا۔ جیسے ہی راہب آئے میں نے ان کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر دیں۔ وہ آج پہلے ہی تھکا تھکا سا تھا اور چائے پیتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا، راہب، آپ کے ابا کو آج اپنے کمرے میں سلاتے ہیں، میں ان کا خیال رکھا کروں گی، اور کب تک اکیلے پڑے رہیں گے؟ میری بات پر وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے وہ کچھ سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ میں نے جلدی سے ایک چارپائی اٹھائی اور اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دی۔ وہ حیرت سے بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اب تک اس کی زبان کچھ نہیں بول پائی تھی۔ یا تو گولیوں کا اثر تھا یا کچھ اور بات تھی۔ آپ آرام کریں، میں ابا کو یہاں لے کر آتی ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابا مجھے دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے، آخر میں ان کی بہو ہوں، کچھ نہ کچھ کہے جا رہی تھی میں۔ جب راہب اپنا سر پکڑے بیڈ پر لیٹ چکے تھے، وہ کوشش کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکے تھے، اور میں نے ان کی قمیض کی جیب سے وہ چابی نکال لی تھی۔ اب میں بنا خوف و خطرے کے اس کمرے کی جانب رواں دواں تھی۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کمرے میں جو کوئی بھی تھا وہ اب تک بے ہوش ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں نے اس سوپ میں نیند کی گولیاں ملا دی تھیں، اور راہب نے گھر آتے ہی حسب معمول اس کمرے میں رہنے والے کو سوپ پلایا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وقت میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اندر کیا دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک عالیشان کمرہ تھا، قیمتی فرنیچر، خوبصورت قالین، بھاری پردے، اور اس کے علاوہ عیش و عشرت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔
जहाजी साइंस के बेड पर एक वजूद सोया पड़ा था। वो कोई लड़की थी। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी सगी फुप्पो की बेटी आसिया थी, जो आज से 5 साल पहले अचानक गायब हो चुकी थी। हमने हर जगह देख लिया था, मगर इसका कहीं अता पता नहीं था। सबने इसको मुर्दा तस्वुर कर लिया था, और आज इतने सालों के बाद आसिया इस कमरे में इंतहाई कीमती शब ख्वाबी के लिबास में इस महलनुमा घर में इतने आरामदा बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैं कितनी देर बस इसे देखती रह गई। ऐसा लगता था जैसे इस घर के दरो दीवार मुझ पर हंस रहे हों, मेरा मजाक उड़ाने लगे हों। मैं बड़े नाज से खुद को इस घर की मालकिन समझती थी, लेकिन मुझे आज मालूम पड़ गया था कि मैं तो अपनी कजन आसिया की नौकरानी बनाकर लाई गई थी। असल हकीकत क्या थी ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे इस वक्त यहाँ से निकलना था। मैंने वो कमरा जल्दी से लॉक कर दिया और अपना कमरा भी लॉक कर दिया और भागती हुई घर से बाहर आ गई। आज से पहले बाहर निकलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। मैं भागते हुए सड़क पर आ गई। अब लंबी काली सड़क थी और मेरा वजूद था। ये घर ऐसी जगह पर था जहां दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। मैं रुखसत होकर जब आई थी तो मैं इस वक्त करार थी, और मैंने गौर नहीं किया था कि ये एक ऐसा इलाका था, और अब भी सूरज डूबने वाला था। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। अचानक दूर से एक कार आती दिखाई दी। मैंने खौफ के मारे इसे रुकने का इशारा किया और खुशकिस्मती से वो रुक भी गई। कार में तो खवातीन थी। उनका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत मॉडर्न घराने से थी। जब मैंने बताया कि मेरा अगवा हुआ था और मैं वहां से भागी हूँ, तो इन्होंने जल्दी से मुझे बैठने को कहा और कार वापस मोड़ ली शहर की तरफ। मुझे तो आज इल्म हुआ था कि मैं शहर से इतनी दूर एक वीरान इलाके में रहा करती थी। ना जाने कैसे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। इन लड़कियों ने ही पुलिस को वो जगह बताई जहाँ मैं इन्हें मिली थी। मैंने दोबारा वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मुझे अब्बा के घर जाने दिया गया। अब्बा और अम्मा मुझे देखकर हैरत में पड़ गए। इनका कहना था कि वो रोज साहब के घर जाते थे, मगर वहाँ कोई नहीं मिलता था। साहब फैक्ट्री भी नहीं आते। अब्बा रोते हुए बताए जा रहे थे। तो इस वक्त पुलिस मुझे और अब्बा को लेने आई थी। हम थाने पहुंचे तो वहाँ राहिब और आसिया हथकड़ियां पहने बैठे हुए थे। आसिया को देखकर अब्बा हैरत से चिल्ला पड़े। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा थी। अजीब सी हलचल मची हुई थी। थाने में फुप्पो भी आ चुकी थी। मैंने राहिब से सवाल किया कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मुझे इस जिंदान में कैद कर दिया था। मेरे रोने और पुलिस के इस्तशार पर राहिब ने अपनी जुबान खोली। उसने बताया कि कई साल पहले जब मैंने फैक्ट्री का चार्ज संभाला तो इन्हीं दिनों मेरी आसिया से मुलाकात हुई थी। वो मेरी ही फैक्ट्री में काम करती थी, मगर क्योंकि आसिया एक गरीब घराने से थी, इसलिए मेरे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। इसे कभी मेरी बीवी नहीं बनने देंगे। मगर मुझे आसिया से इश्क हो गया था, मैं कुछ सुनने को तैयार ना था। तब अब्बा ने कुछ गुंडों को भारी रकम देकर आसिया को अगवा करवाने और इसे किसी दूर दराज इलाके में फेंकने का कहा। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि अब्बा इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन इसी दिन मुझे अब्बा के खास मुलाजिम ने खबर कर दी थी कि आसिया के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने इन गुंडों से पहले ही आसिया को बहुत चालाकी से बेहोश करके अपनी कार में डाला और इसे ऐसी जगह ले गया जहां का पता मेरे अब्बा को मालूम नहीं था। हर जगह खबर फैल चुकी थी कि आसिया अगवा हो गई है। अब्बा खुश थे। जिन गुंडों को रकम मिली थी वो भी खौफ के मारे अब्बा को बता ना सके कि इन्होंने तो इसे अगवा किया ही नहीं था। मैंने आसिया से निकाह कर लिया। हम बहुत खुश थे। अब्बा को इस बात का इल्म ना था, मगर एक दिन बदकिस्मती से इनको इस जगह का इल्म हो गया, और जब इन्होंने हमें एक साथ देखा तो आसिया को जान से मारने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी जान बचाते बचाते अपने वालिद की जान ले ली थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था। एक तरफ आसिया की गुमशुदगी का केस मीडिया पर फैल चुका था, दूसरी तरफ अब्बा का कत्ल। तभी मैंने इस वीरान जगह पर घर लिया और अब्बा को वहां दफना दिया और सब में मशहूर कर दिया कि इनको फालिज हो गया है और वो मुल्क से बाहर हैं। मैंने आसिया को इसी घर में जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की थी, मगर 5 साल गुजरने के बावजूद वो मां ना बन सकी। इसका ये जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने कई बार इसका इलाज करवाया था, मगर डॉक्टर ने कहा कि वो कभी मां नहीं बन सकती। दुनिया के लिए वो आसिया नहीं बल्कि रामीन थी। लोग अब आसिया को भूल चुके थे, मगर अब भी मैं इससे ज्यादा बाहर जाने नहीं देता था। मगर औलाद की चाह में वो किसी भी बच्चे को देखकर रोना शुरू कर देती थी। मैं इसे खोना नहीं चाहता था। वो दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। तभी इस दिन मैं तुम्हारे निकाह पर आया, और जब दुल्हा गिरफ्तार हो गया तो इस वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले गया। तुमसे निकाह का मकसद सिर्फ यही था कि तुमसे जो औलाद होगी वो मैं आसिया की गोद में रख दूंगा। इस तरह मुझे किसी और के बच्चों को भी गोद नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ अपने मकसद की खातिर मैंने तुमसे निकाह किया था। मैं अंधा हो गया था आसिया की मोहब्बत में। वो रोने लगा था और आसिया भी आंसू बहा रही थी। यकीन करो इस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि तुम आसिया की कजन हो। मैंने सोचा था बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और मैं जानता था कि तुम खुद भी इस तरह रहना नहीं चाहोगी। मैं जो चश्मा पहनता था वो नजर का नहीं था, बस तुम्हें ये दिखाने के लिए था कि मेरी नजर इस हद तक कमजोर है ताकि तुम मुझसे कोई सवाल ना कर सको। और इस रात आसिया ने गुस्से में आकर मुझ पर शीशे का गिलास दे मारा था और तुमने इसकी आवाज और चीख सुन ली थी। वो अक्सर बेकाबू हो जाया करती थी। मैं बामुश्किल से सुलाकर तुम्हारे पास आया करता था। इसकी बातें सुनकर मेरा तन बदन सुलगने लगा था। ये लोग दौलत के नशे में किसी का भी घर उजाड़ सकते हैं और किसी को भी तबाही के दहाने पर ले जा सकते हैं। मैं शुक्र कर रही थी कि मैं मक्कार इंसान के बच्चे की मां नहीं बनी थी, वरना मुझे अपनी सगी औलाद से भी महरूम कर दिया जाता। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाती या खुशकिस्मती समझकर शुक्र अदा करती कि बहुत जल्द इसकी असलियत मेरे सामने आ चुकी थी।
میں ابا کے ساتھ واپس جاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ اب ان دونوں کو کب تک جیل میں سڑنا ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔